آج ذکر خیر کرتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کا، جو قریش کے اعلیٰ گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ اعلان نبوت سے قبل ایسی شاہانہ زندگی بسر کرتے تھے کہ دیکھنے والے انہیں دیکھ کر اش اش کر اٹھتے تھے۔ باپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن باپ دولت بہت چھوڑ کر گیا، لہٰذا ماں اپنے بیٹے کو بڑے لاڈ پیار سے پال رہی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو زمانے کا اعلیٰ ترین لباس پہنایا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا مہنگا لباس اس وقت مکے میں اور کوئی نہیں پہنتا تھا جتنا مصعب بن عمیر پہنا کرتے تھے۔ اس وقت کے 200 درہم کا جوڑا ان کے لیے شام سے سل کر آتا تھا، اور ان کی ماں اتنے خوشبودار اور مہنگے عطر اپنے بیٹے کو لگاتی تھی کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے وہ گلیاں بہت دیر تک اس خوشبو سے مہکتی رہتی تھی۔ لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر کا گزر اس گلی سے ہوا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا، اس لیے یہ گلی مہک رہی ہے۔ اور جو جوتا پہنتے تھے وہ بھی لوکل نہیں پہنتے تھے، ان کا جوتا بھی یمن سے اسپیشلی ان کے لیے تیار ہو کر آیا کرتا تھا۔ بال بھی آپ کے بڑے خوبصورت تھے، گفتگو کا انداز بھی بڑا دل نشین تھا۔ ان کے جو نوجوان دوست تھے وہ بڑے اشتیاق سے انتظار کیا کرتے تھے کہ ابھی مصعب بن عمیر آئیں گے، وہ باتیں کریں گے اور ہم سنیں گے۔ نوجوان حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی یوں ہی رواں دواں تھی کہ یکا یک ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ انقلاب یہ تھا کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ان پر پڑ گئی۔ جب میرے محمد عربی کی نظر ان پر پڑی تو وہ پہلی ہی ملاقات میں رسول اللہ کے غلام ہو گئے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ بارگاہ نبوی میں کلمہ پڑھنے آئے تو نبی پاک نے فرمایا، مصعب تو بڑا ناز و نام میں پلا ہے، اس رستے کا مسافر کیسے بنے گا؟ یہاں تو مار بھی کہانی پڑتی ہے، خون بھی بہانا پڑتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کلمہ تو پڑھائیں۔ رسول اللہ نے کلمہ پڑھا دیا، وہ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ مصعب بن عمیر بہت بہادر تھے، نڈر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن ایک شخصیت ایسی تھی زندگی میں ان کے جس سے وہ بہت ڈرا کرتے تھے، اور وہ شخصیت تھی ان کی ماں۔ اپنی ماں کے سامنے ان کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ ادھر ماں کو خبر پہنچ گئی کہ بیٹا تو کلمہ پڑھ چکا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، دین اسلام قبول کر لیا ہے، تو ماں کو بڑا غصہ آیا۔ تمام خاندان والوں کو، بڑوں کو جمع کر لیا اور انتظار کرنے لگی کہ آج بیٹا گھر آئے گا تو اس کی خبر لوں گی۔ مصعب بن عمیر جو ہی گھر میں داخل ہوئے تو ماں نے تھپڑوں کی بارش کر دی، لیکن مصعب بن عمیر کے پایا استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ جب ماں مار مار کر تھک گئی تو بیٹے کو چچا کے حوالے کر دیا۔ چچا نے انہیں باندھ کر مارنے کا ارادہ کیا تو مصعب بن عمیر کو جلال آ گیا۔ فرمایا جہاں تک ماں کی بات تھی تو میں نے مار کھا لی، لیکن اب اگر مجھے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو میرے ہاتھوں وہ قتل ہو جائے گا۔ ان کا چچا اور وہاں موجود لوگ جانتے تھے کہ مصعب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور جو کہہ دیتا ہے تو کر کے چھوڑتا ہے، تو کسی نے انہیں پھر مارنے کی ہمت نہ کی۔ جب ماں نے دیکھا کہ یہ تو دین اسلام سے پیچھے ہٹ ہی نہیں رہا تو غصے میں کہا کہ اگر تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے تو پھر اس گھر کو چھوڑ دو۔
बहुत बड़ा फैसला था, ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला। एक तरफ दुनिया है, दुनिया की तमाम मालो दौलत है, आला पोशाकें हैं, महंगी खुशबुएं हैं। दूसरी तरफ दीन इस्लाम है। एक आशिक रसूल के लिए भला दुनियावी चीज़ों की क्या हैसियत। लिहाजा मुसअब बिन उमैर ने एक मोमेंट ज़ाया किए बग़ैर, एक लम्हा ज़ाया किए बग़ैर फरमाया कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। है हमें मुस्तफा का सहारा, है हमें मुस्तफा का सहारा। छोड़ती है जो दुनिया, छोड़ती है जो दुनिया, हमसे दामन नबी का ना छूटे हमसे दामन नबी का ना छूटे। चाहे सारा जहां रूठ जाए, चाहे सारा जहां रूठ जाए, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, हमसे दामन नबी का ना छूटे, चाहे सारा जहान छूट जाए। हज़रत मुसअब बिन उमैर की माँ ने तो सोचा था कि घर छोड़ने का सुनकर बेटे के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन ये क्या, ये तो घर छोड़ने के लिए एक लम्हे में तैयार हो गया। गुस्से से कहने लगी, ये जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं इस वक्त, ये भी तो उसी मुशरिक बाप की कमाई के हैं जिसके मज़हब को तुमने अब छोड़ दिया है, कलमा पढ़ लिया है, तो ये कपड़े भी उतार दो। मुसअब बिन उमैर ने कहा, मेरी माँ, मैं इस पर भी राज़ी हूँ, लेकिन कम से कम मुझे कोई ऐसे कपड़े तो लेने दो जिनसे मैं अपना जिस्म ढांप सकूँ। तो माँ ने 2 टाट के टुकड़े पहनने के लिए पकड़ा दिए। वही 2 टाट के कपड़े टुकड़े पहनकर घर से निकल गए। बाद के हालात मौला अली शेर खुदा से सुनिए। फरमाते हैं कि मुसअब बिन उमैर वो नौजवान जो मक्के में सबसे आला लिबास पहनता था, मैंने उस नौजवान को इस हाल में भी देखा कि एक पैर में जूता होता था, दूसरे में नहीं होता था। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानिब हिजरत करके मक्के के हालात कुछ थोड़े बेहतर हुए तो वो हबशा से इस हाल में वापस आए कि नाज़रीन कराम, उनके जिस्म पर जो चादर थी जगह जगह से फटी हुई थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया, लोगों मुसअब को देखो जिसका कल्ब अल्लाह ने नूरे ईमान से जगमगा रखा है। मैंने इसे मक्का में इस हाल में देखा कि इसके माँ बाप इसको आला से आला चीज़ें खिलाते पिलाते थे, और मैंने इसके जिस्म पर ऐसे जोड़े देखे जो 200 दिरहम में ख़रीदे गए थे, मगर अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में इसने सब कुछ छोड़ दिया। ये कहकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम को बड़ी शफ़क़त से अपने पास बुलाया और उन्हें ये सादत अता फरमाई कि उन्हें मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का सबसे पहला मुबल्लिग़ बनाकर भेजा। मुसअब बिन उमैर ने मदीने की एक एक गली में एक एक शख्स के पास जाकर अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू कर दी। फिर वो वक्त भी आया कि जब हिजरत मदीना हुई, ग़ज़वा-ए बदर हुआ, यहाँ तक कि ग़ज़वा-ए उहद का वक्त आ गया। ग़ज़वा-ए उहद में हज़रत मुसअब बिन उमैर मुसलमानों के अलमबरदार की हैसियत से शरीक हुए थे। अब जंग उहद के बाद का किस्सा है नाज़रीन। मैदान उहद का दर्दनाक मंज़र है। जंग ख़त्म हो चुकी है, 70 मुसलमान शहीद हो गए हैं। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान उहद से गुज़र रहे हैं। वहाँ पर अपने एक एक शहीद ग़ुलाम को देख रहे थे तो गुज़रते गुज़रते आकाए दो जहां की नज़र मुसअब बिन उमैर पर पड़ी। बाल बिखरे हुए हैं, खून में लथपथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, मुझे मुसअब का वो वक्त भी याद है जब ये आला पोशाक पहनकर खूबसूरत बालों के साथ मक्का की गलियों में शहजादों की तरह घूमा करता था।
اور آج کیا وقت ہے کہ میرے مصحف کے کفن کے لیے کوئی کپڑا تک موجود نہیں۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار اشک بار ہو گئی۔ بھائی سیدنا حمزہ کے جسد خاکی کے پاس تشریف لے آئی اور ان کے کفن کے لیے 2 چادریں بھی اپنے ساتھ لے کر آئی۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے چچا اور میرے مصحف کے لیے اللہ نے کفن کا انتظام کر دیا۔ میری پھوپھی صفیہ جو 2 چادریں لے کر آئی ہے ان میں سے ایک چادر بطور کفن ہم حضرت حمزہ کو دیں گے اور دوسری چادر مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ حضرت مصعب کے کفن کے لیے جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر دکھائی دینے لگتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، حضور نے یہ دیکھا تو فرمایا چادر سے میرے مصحف کا سر ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ یہ دعا تھی اور یہ تھا وہ آخری لباس جو محمد کے اس سچے غلام کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ملا، جن کا لباس 200 درہم میں شام سے تیار ہو کر آتا تھا۔ اب ان کے کفن کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ کفن پورا کیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، زمین زمن میلا نہیں ہوتا۔ ارے محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کی راہ میں سب آسائشیں قربان کرنے والا سچا عاشق رسول بنائے، آمین ثم آمین۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔